بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے آیا جو کہ اذان کا ویڈیو ہے اور وہ اسپین میں دی گئی ہے۔ تو اسپین جو وہ جگہ ہے جہاں پر جنوری 1492 سے یعنی 500 سال سے اذان پر نماز پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور اس جگہ پر اگر آج اذان دی جا رہی ہے سڑک پر تو یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اس کی شان ہے یہ۔ تو اس پہ سوچا میں نے کہ آپ کو کچھ اسپین کی اسلامی حکومت کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ شاید آپ لوگوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا کہ ہماری اسلامی تاریخ کیا رہی ہے اسپین کے اندر، کس طرح ہم نے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ہے، اور ہمارا ماضی کیا رہا ہے وہاں پر، کس طرح ہم نے وہاں پر اپنی تاریخ رقم کی ہے، وہاں پر کیا ہم نے اپنی تعمیرات کی ہیں، ہم نے وہاں پر کس طرح شان و شوکت سے حکومت کی ہے۔ تو دوستو، دراصل اسپین وہ ملک ہے جہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اسپین کو مسلمانوں نے کیسے فتح کیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ 30 اپریل 711 عیسوی کو طارق بن زیاد، جو کہ بہت بڑا فوج کا سپہ سالار تھا، بہت قابل انسان تھا، اس نے ولید بن ملک جو اس وقت خلیفہ مصر تھے، ان کے عہد حکومت میں یورپ کی اس عظیم الشان سلطنت، جو کہ اس ٹائم میں بڑی اپنی ایک بہت زیادہ عظیم الشان تھی، اس سلطنت کے خلاف صرف 7,000 کے معمولی لشکر سے حملہ کر دیا، جبکہ سامنے مقابلے پر عیسائی بادشاہ رودرک 1.25 کی فوج لے کر مقابلے کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا، جس کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے، ہاتھی اور جدید قسم کے ہتھیار موجود تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بے سر و سامان تھے، صرف کشتیوں پر سوار ہو کر ہاتھوں میں ہتھیار، صرف تلوار اور بھالا لے کر پہنچ گئے تھے اسپین کے ساحل پر۔ اسپین جو ان کے لیے غیر وطن تھا، تو مگر ان کے اندر ایمانی جذبہ، سرفروشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا اس وقت کا ایمان کتنا پختہ تھا اور جوش و جنون کیسا تھا کہ اسپین کے ساحل پر قدم رکھتے ہی طارق بن زیاد نے ان کشتیوں کو جلا دیا جن پر سوار ہو کر اسپین پہنچے تھے۔ اس نے اپنی فوج سے کہہ دیا کہ اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو دشمن کو شکست دو، حکومت کرو، یا پھر سمندر میں ڈوب کر مر جاؤ۔ طارق بن زیاد کو 5,000 فوج کی مدد افریقہ کے اس وقت کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی طرف سے حاصل ہوئی، اور اب اس کے پاس صرف 12,000 کی فوج تھی۔ مگر جب جنگ شروع ہوئی تو دنیا نے دیکھا صرف 12,000 سرفروش مٹھی بھر مسلمانوں نے 1.25 کی فوج کو اس کے اپنے ہی ملک میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور اسلامی فوج بے سر و سامانی کی حالت میں تھی۔ مگر اس جنگ کے بعد ایک ایک سپاہی کے پاس کئی گھوڑے آ گئے۔ یہ ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس فتح سے طارق بن زیاد نے اسپین میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ افریقہ میں جب موسیٰ بن نصیر کو طارق بن زیاد کی اس فتح کی خوشخبری ملی تو فوراً ایک تازہ دم لشکر لے کر طارق بن زیاد کی مدد کے لیے اسپین پہنچ گیا۔ موسیٰ بن نصیر کے اسپین پہنچنے کے بعد دونوں نے 1 سال کی مدت کے اندر پرتگال کو فتح کیا اور فرانس کے جنوبی علاقے کو بھی فتح کر لیا۔ اس طرح آئندہ 800 سال تک اسپین پر مسلمان بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے،
اور اسپین اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ دنیا بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسپین آتے تھے، اور ایک وقت میں مسلمانوں کی تعلیم شرح 100% ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے اسپین میں بے شمار مدرسے، محل اور مسجد تعمیر کی۔ ان میں سب سے عالی شان مسجد قرطبہ ہے، مگر مسلمانوں کے زوال کے بعد اس مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ان کی اپنی عیش پرستیاں، انا پرستی، زن زر زمین کے جھگڑے بنے، اور آخر کار 800 سالہ عظیم الشان حکومت و سلطنت کا زوال ہونا شروع ہوا۔ اور پھر جنوری 1492 عیسوی کو اس وقت کے کمزور حکمراں ابو عبداللہ نے ایک عہد نامے پر دستخط کر کے وہاں کی باغ ڈور شاہ فردینند اور اس کی ملکہ ازبیلا کے سپرد کر کے افریقہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں جو مسلمان اسپین میں رہے وہ یا تو عیسائی بن گئے، اور جو بچے اور سچے مسلمان تھے ان پر بہت ظلم و ستم ہوا، جلتے تیل میں ڈالا جاتا رہا، سمندر میں ڈبویا گیا، غرض یہ کہ وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تو یہ آج اللہ کی شان ہے کہ 500 سال بعد اسی سرزمین پہ دوبارہ اذان کی دلکش اور آواز گونج اٹھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ گونجتی رہے گی انشاءاللہ، آمین۔ اب آپ اس اذان کا ویڈیو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔